بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ان کو درندے بھی کچھ نہیں کہتے۔ 4 صدی ہجری کے مسند علماء میں ایک نمایاں نام شیخ الاسلام ابو الحسن بنان بن محمد حمال واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 316 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ بہت بڑے محدث بھی تھے اور سچے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے۔ ان کے ڈنکے کی چوٹ پر اسلامی احکام کا پرچار کرتے تھے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تربیت پائی تھی۔ آپ کے دور میں مصر کا حکمران خماریہ تھا۔ اس نے ایک عیسائی شخص کو وزیر بنا دیا۔ وزیر کی حیثیت سے اسے سرکاری پروٹوکول حاصل تھا۔ قرآن و سنت میں یہ حکم دیا گیا ہے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو مکمل عدل و انصاف حاصل ہوگا، مگر اعزاز و تکریم فقط غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہ کرے، اس کے لیے پروٹوکول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 2 عیسائی وزیر عالی شان سواری پر پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا۔ سچے درویش کسی کے عہد یا سیکورٹی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ حضرت بنان نے اسے روک کر فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ نیچے اترو اور عام سواری پر بیٹھو، آئندہ اعلیٰ سواری پر نہ بیٹھنا۔ حاکم مصر کو معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، چنانچہ اس نے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ آپ کو گرفتار کر کے کسی درندے کے سامنے ڈال دیا جائے۔ سامعین ناظرین، اس نے سوچا تھا کہ درندہ آپ کا گوشت نوچے گا اور سخت تکلیف کے ساتھ وفات ہوگی۔ یوں آئندہ کسی کو حکومتی معاملات میں مداخلت کی جرأت نہیں ہوگی۔ چنانچہ سرکاری اہلکاروں نے گرفتار کر کے درندے کے سامنے ڈال دیا۔ ایک رات گزرنے کے بعد جب اہلکار خبر لینے آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ صحیح سلامت قبلہ شریف کی طرف چہرہ کیے ہوئے موجود تھے اور درندہ آپ کے پاؤں کے بوسے لیتے ہوئے جسم مبارک کو چاٹ رہا تھا۔ چنانچہ حاکم نے آپ کو چھوڑ دیا اور معافی بھی مانگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے سرکاری پروٹوکول کی توہین کی ہے اور عزت و اکرام نہیں کیا، تو انہوں نے سزا دینے کے لیے۔ لیکن آگے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درندہ جس کے سامنے پھینکا گیا تھا وہ ان کے تلوؤں کے بوسے لیتا ہے اور ان کے پاؤں چاٹتا ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ جب آپ پر درندے کو چھوڑ دیا گیا تو آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو سونگنے لگا، تب آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت موت آنکھوں کے سامنے تھی اور دل بہت خوفزدہ ہوگا۔ یعنی موت کا ذرہ بھر بھی خوف نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا شرعی اعتبار سے درندے کا جوٹا پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ درندے نے میرا جسم چاٹا ہے، جسم پاک ہے یا مجھے پاؤں وغیرہ دھونے پڑیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شریعت کے لحاظ سے اب درندے کا جوٹا پاک ہے ناپاک ہے، لیکن ظالم اور جابر لوگوں نے درندے کے سامنے پھینک دیا۔ لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ جانور ہوں چاہے وہ درندے ہوں، چاہے وہ چیر پھاڑ کر کھانے والی چیزیں شیر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں بھی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔